تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ سوالی بنا جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور آج جو ہے دن کون سا I have lost the count. آج منگل کا دن ہے. ٹھیک ہے ٹیوزڈے منگل ہے. ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں روزے عام طور پر جو قید خانوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں ایسے ہی. ہاں اب ایسا نہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قید ہو گئے ہیں رمضان میں ظاہر ہے ہاں ورنہ وہ مشابہت بڑی پلیز یار. اچھا جی تو آج کا موضوع ہے خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. رائٹ جناب. تو فیصل بھائی یہاں موجود ہیں, اقرار بھائی یہاں موجود ہیں, اور آپ دونوں کی اجازت سے ہمارے جو پہلے مقرر ہیں اقدس خان ہماری پہلی مقررہ ہیں. اقدس خان صحیح ہے آپ کا نام؟ پلیز بسم اللہ آئیے. صدر اعلی وقار, جس دور میں انسان کے حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں, اور اگر حقوق کے حصول کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں علی وقار. اور جس دور میں حق کو جانتے ہوئے بھی آنکھیں مون لی جائیں اور لبوں کو سی لیا جائے اسے خوف کا زمانہ کہتے ہیں, اور خوف کا پسندیدہ مسکن انسان کا دل ہے. صدر علی وقار آئیے میں بتاتی ہوں کہ تھامیے میرا ہاتھ کہ یہ خوف زدہ فضا دیکھ کر کہیں آپ گھبرا نہ جائیں. کہ صدر علی وقار آسمان کی پیشانی پر ظلمتوں کے بادل, زمین کے سینے پر خوف کے سائے, سڑکوں پر مایوسی کے بادل منڈلائے, گھروں کی چھتوں پر اداسی بال کھولے سو رہی ہے, ارباب اختیار گونگے بہرے ہیں, ایوانوں میں بیٹھے لوگ نہ تیرے ہیں نہ میرے ہیں, ظالم کا بول بالا ہے, مظلوم کے لب پر تالا ہے, اندیشوں اور وہموں نے اس قوم کو پالا ہے, کٹیا میں تاریکی اور محلوں میں اجالا ہے. کہ خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. صدر علی وقار میں ایسے جینے سے مرنا بہتر کیوں کہہ رہی ہوں آئیے میں بتاتی ہوں, آئیے میں سناتی ہوں اپنی قوم کی غیرت کا قصہ. کہ ایک طرف ہماری غریب عوام بھوک سے بلک بلک کر مر رہی ہے تو دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی. ایک طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی, دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی. ایک طرف ریمن ڈیوس کی رہائی, دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی. ایک طرف بھارتی غاصبوں کی کشمیر میں دہشت گردی, دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی. لیکن زیوکار ابھی قصہ ختم نہیں ہوا بلکہ سروں کا ایک دیا اور بجھا دیا گیا, قوال امجد صابری کو شہید کر دیا گیا. دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی کہ نہیں اٹھنا بغاوت کو, مر جاؤ کہیں جا کر, یہ سہنا روز کی ذلت, یہ جینا روز گھبرا کر. جو بزدل رہ کے زندہ ہو مقدر ان کا سوتا ہے, ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کہ صدر علی وقار خوف کی شب ہو یا تاریک رات, موسیٰ کا نعرہ لا تذر بن جائیے. کہ وقت کے فرعون کو غرق نیل کیجئے, حسے حاضر کے نمرود کے اقتدار کو لا الہ الا اللہ کی تلوار سے زیر و زبر کیجئے. کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. رائٹ جناب, بہت شکریہ آپ کا اقدس. محمد انور میں گزارش کروں گا جب ایک بس جائے مقررہ تو فوراً دوسرے آ جائیے فوراً تاکہ ہم اپنا وقت بچا سکیں. علماء کرام یہاں تشریف لے آئیں جن کے ساتھ اگلا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ وسیم بدامی WASEEMBADAMI سوالات بھیجیے تاکہ ہم اگلے سیگمنٹ میں علماء کرام سے آپ کے پوچھے ہوئے سوالات ان تک پہنچا سکیں. جناب محمد انوار صاحب بسم اللہ. میں 73 سال پرانا اس وطن کا باسی جس نے ہر وقت دیکھی ہے بدحالی اور ناانصافی. کبھی اس ملک کے گورنر جنرل کی ایمبولنس کو دیر میں آتے دیکھا, کبھی اس ملک کے پہلے وزیر اعظم کو دوران خطاب اس دنیا سے جاتے دیکھا. دیکھے خاک و خون میں تڑپتے لوگ, آگن و فضا میں بکھرے, یہ دستے بازو, یہ جبر و وحشت کی حکمرانی, یہ بربریت کی بے قراری, یہ کھوپڑیوں کے انبار جیسے میدان کربلا ہو. مگر یہ قوم خوف کی شب میں ہونٹ سینے والے لوگ, ان کو روٹی کپڑا مکان کے نام پر دھوکہ ملا مگر ان کی زبان پہ خاموشی. قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ دھوکہ ملا, ان کی زبان پہ خاموشی. ان کو چند
چندہ دو ڈیم بناؤ کے نام پر دھوکہ ملا. ان کی زبان پہ خاموشی, ستم, بالائے ستم. ان کو خوف کی شب میں اس طریقے سے مارا, اس خوف کی شب میں اس طریقے سے مارا کہ ان کو چندہ دینے کے باوجود بھی ان کو پسا دیا گیا. مگر ان کی زبان پہ خاموشی, اسی خاموشی نے وطن کے دو ٹکڑے کیے, قوم کو جبر میں جکڑے ہوئے, لسانیت و فرقہ واریت میں بٹے ہوئے, ملک کے خزانے لٹے ہوئے. دیکھتے تو ان کی آنکھیں بس یہی بولتی کہ کتاب کب تک رہے گی سادہ, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اور سحر کی خوشیاں منانے والوں, سحر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو گھٹن اتنی بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. لیکن صدر علی وقار, میں مایوسی کو اب بھی کفر جانتا ہوں جب ان درخشت ستاروں کی طرف نظر اٹھاتا ہوں جنہوں نے خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے بہتر موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بڑھائی ملک کی شان. بنے ڈاکٹر اسامہ, ستارہ بلوچ علی معین اور ڈاکٹر عبد القدیر خان, اور جنگ کے محافظ بن کر جب میدان جنگ میں اترے تو کرنل اسحاق, کیپٹن سہیل, کیپٹن اسحاق, جنید عالم اور ایم عالم اور حسن صدیقی کی صورت میں جوانوں سے کہنے لگے کہ چل 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 چمک کے چرخ پہ چل, چل مچل کے چل, بجلی بدن کی بات بنا بن بدل کے چل, دھرتی کو برگے مثل گلے تر مسل کے چل, آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل, ہر دشمن وطن کو سمو سے کچل کے چل, چہرے پہ گرد آیت والدین مل کے چل, کہ بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر, لہرا کے آسماں کو پلٹ دے زمین پر. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. محمد انوار تھے. موضوع خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. اور ایک چیز اور بھی جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز کرنا. تو آپ یہ نہ بھولیے. پبلک سروس میسیج ہے WB ہمانی کی جانب سے, تاکہ آپ بنا سکیں اپنے ارد گرد ایک صحت مند, محفوظ اور کرونا فری جہاں انشاءاللہ. جناب زماد صاحب, ٹھیک ہے میں نے آپ کو زماد شاہب, بسم اللہ زماد بھائی. جیسے کسی یکبستہ ہوا کا سرد جھونکا زرد پتوں کو اڑا لے جائے, شام کے سارے در بند کر دیے گئے, حلب کے سارے قلب بند ہو گئے. عہد جدید کے فرعونوں, درندوں اور جلادوں نے پوری رعونت اور حیوانیت کے ساتھ وحشتناک موت کے تمام خونی کھیل کھیلے. ارے عالمی گماشدوں کی بھوکی چیلوں اور گدوں نے بوٹیاں نوچ نوچ کر آبادیوں کو ویران کر دیا. مگر علی وقار, ہم نے خوف کی شب میں ہونٹ کو سی دیا کہ اگر ان فرعونوں کے خلاف آواز بلند کی تو کہیں گورے آقاؤں سے ملنے والے خزانے بند نہ ہو جائیں. اگر اس بے ایمانی اور بددیانتی کے خلاف آواز بلند کی تو کہیں گھروں میں فاقے نہ پڑ جائیں. اگر اس ظلم و بربریت کے آگے آواز بلند کی تو کہیں سر تن سے جدا نہ کر دیا جائے. کہ علی وقار, ہم نے خاموش رہ کر ان ظالموں کا ساتھ دیا ہے, کہ ہم نے فلسطین کی ماؤں کے لقتے جگر کو دشمنوں کے نیزوں پر چڑھا دیا. ہم نے کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا دیا. ہم نے قوم کی بیٹی کو واشنگٹن کی گلیوں میں فروخت کر دیا. ہم نے ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتلوں کو رہا کر دیا. ہم نے مشال خان کو بے دردی سے قتل کر دیا. ارے ہم نے ساہیوال میں ننھے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. کہ خوف کی شب میں ہونٹ کو سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے, مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. علی وقار, ہم نے فرعون وقت کے ظلم کے آگے خاموش رہ کر انسانیت کا قتل کر دیا ہے. کہ اب وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہیں, ارے میں دیوانہ نظارہ وہ محمل نہیں. نہ تڑپنے پڑپنے کی توفیق ہے, نہ دل مرتضی نہ سوز صدیق ہے. کہ ہر طرف ظلمت شب کا حصار ہے, کس واسطے ردائے وطن تار ہے. کس نے وفا کا نام دلوں سے مٹا دیا, کس نے چراغ صبح سے پہلے بجھا دیا. برپا ہے جشن شہر خاموشہ میں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں, بیاباں میں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں. رائٹ جناب, بہت شکریہ.
اور ہمارے آج کے جو آخری مقرر ہیں آپ کا نام ہے وجاہت پہلوانی صاحب. جناب بسم اللہ وجاہت. جناب صدر 61 سن ہجری میں کربلا میں کھڑا ہوں. چاروں جانب لاشیں بکھری پڑی ہیں. ان کی گردنیں کاٹ کر سر نیزوں پر چڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اچانک مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب دوڑتے ہیں. لاشوں کو پامال کر دیا جاتا ہے. جناب والا جسموں کا یہ عالم کہ ہڈیاں چور چور ہو چکی, اعضاء مقتل میں بکھرے پڑے ہیں کہ کہیں دور سے کوئی صدا لگاتا ہے کہ ہائے حسین ابن علی قتل کر دیے گئے, مگر خاموش. جناب والا آج 2020 سن ہجری 2020 عیسوی جناب والا کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو ٹکراتا رہے. جناب والا مقبوضہ کشمیر کی بیٹیاں, نڈر دلیر بچیاں لال چوک پر بریدہ آنچل کھڑی آہو بکا کرتی ہیں تو کرتی رہیں. مقبوضہ خطوں میں زندگی گزارنے والے خوف کی شب میں مرتے ہیں تو مرتے رہیں. جناب والا نہ ہم نے 61 سن ہجری میں کچھ کہا نہ اب کچھ کہیں گے. ہم نے 61 سن ہجری میں بھی اپنے ہونٹوں کو سی لیا, آج بھی اپنے ہونٹوں کو سی لیں گے. جناب والا لیکن میں اس نظام سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں کہ میں بولوں گا. جناب والا میں بولوں گا. اگر یہ جرم ہے تو پھر تلواروں اور نیزوں آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو, مجھے مار ڈالو, لیکن میں بولوں گا. جناب والا کیونکہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر. گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا, اور مجھے بتایا ہوا ہے میری چھٹی حص نے کہ میں اپنے عہد خلافت میں نہیں اپنے عہد جوانی میں مارا جاؤں گا. جناب والا میں اقوام متحدہ کو خاموش دیکھوں گا تو بولوں گا. جناب والا فلسطین, افغانستان, شام میں مسلمانوں پر ظلم دیکھوں گا تو بولوں گا. عراق کو, یمن کو, پاکستان کو تختہ مشق بنتا دیکھوں گا تو بولوں گا. جناب والا میں بولوں گا کہ مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے, میں پیرویے میں سمیت تمار میں سولی پر چڑھ جاؤں گا, لیکن حق گوئی کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. شکریہ. رائٹ جناب, بہت بہت شکریہ. آئیے گا مقررین ہمارے, اور ابتدائی طور پر اگر ہم کامنٹس لے سکیں. آج کے جو ونرز ہیں وہ 2 لوگ ہوں گے جو کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے, اور ان کے ساتھ اینکس کے یہ گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے انشاءاللہ. ڈیلکس جوسر اور سلائسر اینکس. رائٹ ناؤ جی سر کامنٹ کیجیے گا, کیا کہیے گا؟ میرے خیال میں اچھی تقاریر تھیں آج وسیم, اور 2 ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ میرپور خاص سے آئے ہیں اور 2 کراچی سے, ایسے ہی ہے. اور اچھی تقاریر ہمیں سننے کو ملی. پہلی مقررہ ہماری اقدس, بیٹا آپ بہت پاور پیک آپ کی تقریر تھی, لیکن جب آپ اس میں وہ شعر کا ایک مصرع آپ پڑھی تھی نا, اداسی بال کھولے سو رہی ہے, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ایک کنٹینیوٹی میں کسی, ہمیں تو پتا تھا کہ آپ نے شعر کا مصرع پڑھ دیا یا شعر پڑھ دیا, لیکن آپ کے سامنے کو جس نے نہ سنا اس کو نہیں پتا چلے گا. آپ کو تھوڑا سا اس کو تقسیم کر کے, میں آپ کو مارجن دے رہا ہوں خوف اور قوم اس طرح کے الفاظ کے تلفظ کا, کہ وہ مجھے اندازہ ہے کہ میرپور خاص اور دیگر شہروں میں, حیدرآباد اور دیگر جگہوں کے اوپر یہ مسئلہ ہے. انوار, آپ جب اونچا بول رہے ہیں, لاؤڈ بول رہے ہیں تو بہت اچھا بول رہے ہیں, باڈی لینگویج بھی آ رہی ہے, لیکن جب آپ دھیما بول رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے پڑھ رہے ہیں, تقریر نہیں کر رہے. یعنی آپ کا جو انداز تخاطب ہے اس وقت وہ انداز تخاطب نہیں رہ رہا, مجھے ایسا محسوس ہوا ہے, تو اس کو کائنڈلی دیکھ لیجئے گا. مجھے لگا آپ نے دست و بازو کو کہیں دستے بازو بھی شاید کہا تھا. آپ کو پتہ تو ہے نا فرق کیا ہے؟ ہاں بس یہ فرق کا علم ہے اگر, تو یقیناً وہ پھر سلپ آف ٹنگ ہوگا, آپ اس کو درست کر دیجئے گا. چندہ کی آپ نے اتنی وہ کی کہ میں بھی کنفیوز ہو گیا, اور آپ خود بھی بھول گئے اس میں میرے خیال میں. اور شعر کے اوپر جو آپ کی باڈی لینگویج تھی وہ ضرورت سے زیادہ, اس میں مجھے وہ وسیم بریلوی صاحب کہہ گئے نا کہ کہاں قطرے کی غمخاری کرے ہے, سمندر ہے اداکاری کرے ہے. تو مجھے تھوڑی سی اداکاری جو ہے نا زیادہ لگی. ہوتی ہے, ہم بھی کرتے تھے تقریر میں, ہم ابھی ٹاک شو میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا جو ہے. زماد اگین اچھی تقریر کی آپ نے, بڑا کنٹرول آپ کو اپنی باڈی لینگویج پر ہے, سب کچھ. شاعری کا عنصر مجھے تھوڑا زیادہ لگا,
2.5 منٹ کی تقریر کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ تھا، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. بحیثیت مجموعی اچھی تھی، وجاہت اچھی آپ کی تقریر، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا یعنی تلفظ وغیرہ بھی شین قاف بھی جو ہے خاصا درست ہے. تو بحیثیت مجموعی اچھی تقاریر تھی. میں کنفیوزڈ ہوں اگین، ایک میں نے مقرر کو 1 نمبر زیادہ دیا ہے اور 2 کو 1 جیسے نمبر دیے. اب آئی ڈونٹ نو اقرار کا کیا فیصلہ ہے. جن 2 کو آپ نے 1 جیسے نمبر دیے ہیں وہ زیادہ نمبر ہیں، اور جو آپ نے 1 کو نمبر دیے ہیں وہ کم ہیں. اچھا ایسا ہی ہے؟ اب دیکھ لیجیے، میں بھی کنفیوز ہوں اس پہ کیونکہ پہلی بار اختلاف ایسا ہی ہے آپ کی اور میرے فیصلے میں. یعنی آپ کی نظر میں تو اس کا مطلب آپ کی حد تک اگر دیکھا جائے تو میرے 2 نمبر 1 اور 1 نمبر 2 ہے. جی 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 ٹھیک ٹھیک. اچھا پھر وہی بات ہے، بس اقدس آپ سے کہا گیا، یا صرف ہم چونکہ اس سیگمنٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، تھوڑا سا ہی صحیح، ایک لفظ کر کے ہی صحیح، لیکن کم سے کم ان کی اصلاح ضرور ہوتی ہے. صرف کہا گیا آپ سے، تو اگین صرف ہے تو اس کو صرف ہی کہا جائے تو کافی ہے. دست بازو کا بتا دیا کہ دست و بازو ہے. لسانیت کہا کسی نے، اس کو دیکھ لیجئے، لسانیت ہے. بستیاں اجاڑ ڈالی، میرا خیال ہے وہ جو شعر ہے یا مصرع ہے اس میں بستی اجاڑ ڈالی ہے، بستیاں نہیں ہے. محسن نقوی کی آپ نے ایک نظم پڑھ دی جو حضرت علی اپنی تلوار سے مخاطب ہیں، تو وہ ایک بالکل الگ پیرائے میں کہی گئی نظم ہے، یا اسے سلام کہہ دیجئے. اور آپ نے جو اس کو یہاں اس کی پیوند کاری کرنے کی کوشش کی، وہ تھوڑی سی irrelevant لگی. زماد قتل کہا گیا، آپ کہہ دیا، I'm sure آپ کو پتا ہوگا کہ قتل ہے، قتل نہیں ہے. وجاہت آپ کا انداز بہت اچھا ہے، کانفیڈنٹ ہے، مختلف ہے، لیکن تیاری اور زیادہ اچھی ہو سکتی تھی. پہلی بار ہے کہ میرے پاس ایک صاحب یا ایک مقرر کے نمبر زیادہ ہیں اور وہی پہلی پوزیشن پر ہیں، اور باقی 2 نمبرز فیصل بھائی نے 1 جیسے دیے ہیں، اور میرے پاس بھی بعینہ ہی ان کے دونوں کے سیم نمبرز ہیں. تو دوسری پوزیشن پر وہ 2 لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. تو میں اب آپ لوگوں کے نمبرز کمبائن کرنے کے بعد ہاں جی، جو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہیں کمبائن تو اسی لیے نا کیونکہ میں نے بھی دونوں کو اتنے ہی نمبر دیے، انہوں نے بھی دونوں کو اتنے ہی نمبر دیے. ظاہر ہے وہ دونوں لا محالہ دوسری پوزیشن پر ایک ہی جیسے، اور ایک جن کو انہوں نے 1 نمبر زیادہ دیا، میں نے ان کو 1 سے زیادہ نمبر زیادہ دے دیے، تو وہ پہلی پوزیشن تو وہ تو انڈسپیوٹڈ پہلا نمبر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اختلاف رائے سے ایک پوزیشن پر اختلاف رائے، باقی جو اتفاقی رائے ہے. اب ہم کیا کریں گے، وہی کہ آپ ٹاپ 3 اناؤنس کر دیں گے، پھر ہم ٹاپ 3 اناؤنس کر لیتے ہیں، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہمارا کام فیصلہ سنانا ہے. لیکن بعد میں ہم بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ، ہم بیٹھ کے کچھ کر لیں گے، کوئی اس کا حل نکال لیں گے. تو جناب عورتوں کو پرابلم نہیں، سوری بات یہ کہ ظاہر ہے وہ مقرر کردہ ہی دن ہے، اسی میں ہمیں پورا فارمیٹ آگے لے کے چلنا ہے. وہ ہم ڈیسائیڈ کر کے پھر ہم نمبرز کی بنیاد پہ دیکھ لیں گے کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ آگے چلا جائے گا، اور کوئی میکینزم بنا لیں گے. بالکل آپ اناؤنس کیجیے، بسم اللہ. دوسری پوزیشن پر جو 2 لوگ ہیں، ان میں پہلا نمبر ہے اقدس خان کا، 52.5 نمبر ہے مجموعی طور پر. دوسری پوزیشن ہے وجاہت آپ کی، انہی دونوں کی دوسری پوزیشن ہی ہے، دونوں کی 52.5 نمبر، دونوں کے سیم نمبرز ہیں. میں نے بھی 1 ہی جتنے نمبر دیے، فیصل بھائی نے بھی 1 ہی جتنے نمبر دیے. پہلی پوزیشن پر ہیں زماد شہاب. میرے پاس نمبر آپ کے زیادہ تھے. بہرحال آپ 3 لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن اگین یہ ممکن ہے کہ جب ہم نمبرز کی مجموعی تعداد دیکھیں، اور اس سے پہلے جن 3 لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے، تو اس میں کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. سو اگین دعائیں جاری رکھیے گا. یعنی زماد تو تھرو ہیں، لیکن باقی آپ ہم اقدس کو اور زماد تو بہرحال چلے گا اگلے لمحے، باقی دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہم کریں گے. ٹھیک رائٹ جناب، چاروں کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے آج کے کوالیفائرز کے لیے اینکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اچھا بطور مجموعی تقریری مقابلہ سے جج صاحبان نے فرمایا. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں. علماء کرام یہاں تشریف لے آئیں. آپ لوگوں کے سوالات، علماء کرام کے جوابات وقفے کے بعد انشاءاللہ. چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوال